بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں اکبر بادشاہ کے فتنے اور فساد کے سلسلے میں مختصر سی بات عرض کرنی ہے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہوں میں بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اس کے بعد ہمایوں کے بیٹے اکبر کو بادشاہت ملی۔ اکبر 949 ہجری کو سندھ کے ریگستان میں پیدا ہوا۔ 963 ہجری کو جب ہمایوں کوٹھے سے گر کر فوت ہوا تو اکبر کی عمر پونے 14 سال تھی بس۔ چونکہ یہ چھوٹی سی عمر تھی، اس کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، اس لیے وہ جاہل کا جاہل ہی رہ گیا۔ تخت نشینی کے بعد اکبر نے تقریباً 51 سال حکومت کی۔ شروع میں اکبر بادشاہ اسلام میں داخل تھا، لیکن اس کو کچھ شرپسند قسم کے علماء مل گئے جنہوں نے اہل حق کے خلاف اس کے کان بھرے اور خوشامدیں کی، چاپلوسیاں کی اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ شرپسند لوگوں نے بادشاہ کو اکابر علماء اسلام ہی سے نہیں بلکہ بادشاہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی بدگمان کر دیا تھا۔ اسے یہاں تک بدگمان کر دیا تھا اور یہاں تک اس کے عقائد میں بگاڑ پیدا کر دی تھی کہ اسے جو کہا جاتا وہ اسے مان لیتا۔ کبھی سورج کی پوجا کرتا، کبھی اپنے آپ کو سجدہ کروا لیتا، کبھی خنزیر کی تعظیم کراتا، کبھی آگ کے آگے جھکتا۔ دین اکبری کے نام سے اس نے اپنا مستقل ایک مذہب بھی بنا لیا تھا۔ فتنے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابو الفضل فیضی اور اس کے باپ ابو الفضل اور اس کا بھائی فیضی اور ان دونوں کے باپ مبارک نام ہے، ان فسادی لوگوں نے اکبر کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ اگر علماء میں اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے، یعنی ان لوگوں سے اس نے سوال کیا تو ان لوگوں کی طرف سے جواب ملا کہ بادشاہ عادل خود مجتہد ہے، جس کو چاہے ترجیح دے دے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات بادشاہ کے دل کو لگی اور اس نے شریعت کے ایک ایک حکم میں اپنی مرضی چلانا اور اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے بیعت پر پابندی بھی لگا دی اور خود لوگوں کو اپنا مرید کرنے لگا۔ مولانا ابو القاسم محمد رفیق الاوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکبر کا سب سے بڑا مرید جو فی الحقیقت اس کا گرو تھا ابو الفضل تھا۔ ابو الفضل کا باپ شیخ مبارک ابتداء سندھ سے نقل مکان کر کے ناگور چلا آیا تھا جو اجمیر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کے دونوں بیٹے فیضی اور ابو الفضل یہی پیدا ہوئے تھے۔ مبارک تو مذہباً مہدوی تھا، یعنی سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مانتا تھا۔ فیضی 975 ہجری میں دربار اکبری میں پہنچ کر اس کا قرب حاصل کیا اور اس کے 7 سال بعد یعنی 982 ہجری میں فیضی کی صحیح اور کوشش سے اور اس کی سفارش سے اس کا چھوٹا بھائی ابو الفضل بھی درباریوں میں آ کر شامل ہو گیا۔ یہی ابو الفضل اکبر کا گمراہ کنندہ تھا۔ گو ابو الفضل مذہبی آدمی نہیں تھا، لیکن اہل سنت والجماعت کا بغض اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں ہر باطل مذہب کی تائید کو ضروری سمجھتا تھا۔ ملا احمد نام کا ایک رافضی ابو الفضل کے متوسلین میں سے تھا اور اس کے متبعین میں سے، اس کے ماننے والوں میں سے تھا، جو ابو الفضل کی شہ پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو برسر عام گالیاں دیتا تھا، عوام کے سامنے گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ لاہور آیا ہوا تھا۔ ملا احمد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلاف سب و شتم کی غلاظت اچھالنے لگا، سب لوگوں کے سامنے صحابہ کو گالیاں دینے لگا۔ اس دوران ایک غیور مسلمان مرزا فولاد بیگ برلاس نے اس کو کسی بہانے باہر بلایا اور اس کو تحقیق کر دیا۔ بدایونی لکھتے ہیں وہ کتا کئی دن تک حالت نظام دم توڑتا رہا
اس اشنا میں اس کا چہرہ مسخ ہو کر سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا۔ بدایوں نے کہتے ہیں کہ میں بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے، میں نے اسے دیکھا تو خنزیر کی شکل میں پایا اسے۔ اکبر بادشاہ نے حکم دیا کہ مرزا فولاد کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر شہر میں پھرائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور مرحوم نے جنت الفردوس کی راہ لی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مدعیان نبوت سے اور ایسے دین میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔